فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کوشش انہوں نے بہت کی ہے کہ کسی طرح سے امتی کا نبی کے ساتھ اور نبی کا امتی کے ساتھ یہ رشتہ کمزور کر دیا جائے، لیکن ہر دور میں انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ کیا سیرت رسول موجودہ دور کے تقاضے پورے نہیں کرتے؟ یہ انتہائی غلط جملہ ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف معلومات کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام صرف 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے پیدا ہونے والے چند لوگوں کا دین نہیں تھا، اور نہ سیرت صرف ان لوگوں کے لیے تھی۔ اسلام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے رہنمائی کرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آفاقی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی ہدایت، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہیں، کیا آپ صرف مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہیں اور عجم کے لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں، یا یورپ کے لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں، بلکہ کافۃ للناس، دنیا میں جہاں بھی انسان پیدا ہوگا اسے سیرت مصطفیٰ رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ یہ کوئی چند مخصوص لوگوں کے لیے یا مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص قبیلے کے لیے دین نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے، نمونہ زندگی ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے تو فلاں کے لیے نہیں ہے، یا فلاں علاقوں کے لیے نمونہ ہے تو فلاں علاقوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی شخص آئے گا اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فراہم کرتی رہیں گی، اس لیے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اقبال نے رہنمائی کی تھی اس آیت کی روشنی میں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں، زمانے میں اگر اجالا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ سے ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیرت پرانی ہے۔ اگر یہ جملہ درست ہو کہ سیرت پرانی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ قرآن بھی پرانا ہو گیا ہے، اس لیے کہ سیرت قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ تو اگر قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی ہے تو سیرت مصطفیٰ اسی قرآن کی عملی تشریح ہے، وہ بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، بس قرآن کو پڑھ لے، یہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ نے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا۔ دین کا مغز یہی ہے کہ با مصطفیٰ برساں خیشرا، کہ دین ہماؤست گر با او نہ رسیدی تمام بلحبیست، اپنی ذات کو در دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے۔ اگر تو نے نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، زکاتیں بھی دے لی، حج بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن
دل میں عشق مصطفیٰ پیدا نہیں ہوا، اپنی ذات کو دروازے مصطفیٰ تک تو نہیں پہنچا سکا، تو یہ صرف اور صرف ابو لہبی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کا مغز اور نچوڑ اقبال نے نچوڑ کر کے دے دیا ہے کہ با مصطفیٰ برساں خیشرا، کہ دین ہماؤس، دین اس کا نام ہے کہ تم ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ۔ گر باؤ نہ رسیدی، اگر وہاں تک تم نہ پہنچ سکے تمام بو لہبیس، تو پھر یہ سارا کا ساری ابو لہبی ہے۔ اب دیکھیں عملی طور پر روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے کہ عرب کے اندر ایک شخص ہے جو ایک الگ چیز کا پیغام دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی عرب کا قافلہ گزرنے والا ہو، جس طرح اس زمانے میں قافلے گزرا کرتے تھے، تو کسی کو میرے پاس لاؤ۔ اب اتفاق سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ نے ان کو سامنے کھڑا کر لیا اور اس سے سوال کرنے شروع کر لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، ان کے پیغام کو پڑھا نہیں، ان کے پیغام کو سنا نہیں، صرف باتیں سنی ان کی۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک شخص ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، مجھے چند باتوں کے، چند سوالوں کے جواب دو۔ اس نے کہا تم سوال پوچھو۔ کہنے لگے کیا وہ شخص جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ دیکھیں دشمنی میں بھی سچ بولا انہوں نے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کہا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کہا وعدے کی خلاف کبھی بھی نہیں جاتے، وعدہ کر لیتے ہیں تو نبھا کے بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بالکل، جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس وقت روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ شخص سچا ہے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کا وہ پہلو جو ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ آفاقی ہے، کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمن ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت اسلام کے وہ سخت دشمن تھے، اور ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے سامنے کھڑا کر کے سوال پوچھے۔ ابو سفیان اسلام کا دشمن ہونے کے باوجود سیرت مصطفیٰ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکا۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ لوگ ان کی بات مانتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ وہ گواہی ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ جہاں جہاں تک کائنات آباد ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دین ہے۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف عرب کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ وہ عرب ہو، وہ عجم ہو، وہ یورپ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ افریقہ ہو، وہ چائنا ہو، جہاں جہاں تک کائنات آباد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں وہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ آ کے سن لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کا پیغام تھا، عدل 1500 سال پہلے بھی اخلاقیات کا حصہ تھا، عدل آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو دنیا کے کسی بادشاہ کا کوئی دکھا کے ہمیں بتا دے کہ جب وہ مخزومی قبیلے کی عورت فاطمہ وہ چوری کے الزام کے اندر جب پکڑی جاتی ہے تو حضور کے سب سے محبوب حضرت اسامہ بن زید کو کہا جاتا ہے کہ آپ سفارش فرمائیں، آپ سفارش کریں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفارش سنی آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، اور وہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے جو آج بھی سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ دنیا کان کھول کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ سنیں اور جانچے کہ اس وقت اخلاقیات کا جب جنازہ نکلا ہوا تھا، جب جھوٹ عام تھا، جب شراب عام تھی، جب زنا عام تھا، اس وقت جب عدل نام کی دنیا میں شے نہیں تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد نافذ کرتا اور اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عدل کا معیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب کوئی بڑا چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا اس پر حد نافذ کی جاتی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ عدل کیا ہوتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آج کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اب عدل کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر عدل کی ہر دور میں ضرورت ہے تو سیرت مصطفیٰ کی بھی ہر دور میں ضرورت ہے۔ اس بدوی کا واقعہ یاد کیجئے جس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گردن مبارک پر جو پڑی ہوئی چادر تھی زور سے کھینچ کر کہتا ہے کہ آپ مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ نہیں ہوا۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے کس انداز سے مانگا ہے، مانگنے والے ایسے مانگتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اسے جتنا عطا کیا جانا ہے اس سے زیادہ عطا کیا جائے۔ یہ ہے سیرت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر اخلاق، نرم دلی اور دل کی نرمی، تحمل، بردباری، برداشت، اگر یہ اخلاقیات کا 1500 سال پہلے حصہ تھے تو کوئی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ آج تحمل کی ضرورت نہیں، آج بردباری کی ضرورت نہیں، آج صبر کی ضرورت نہیں، آج برداشت کی ضرورت نہیں۔ اگر آج بھی یہ ساری چیزیں اخلاقیات کا حصہ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ آج بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور مبارک ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا جو بیرون ملک سے آئے تھے، جس وقت روم اور ایران بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، انہوں نے آ کے پوچھا یہ تمہارا سپہ سالار کون سا ہے جس کا نام سن کر دنیا کانپتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا وہ جو تہمت باندھ کے لیٹا ہوا شخص ہے مٹی کے اوپر، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا شہنشاہ ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ پرائم منسٹر ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تمہارا پرائم منسٹر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس سے روم اور ایران جس کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہی وہ شخص ہے جس کا نام سن کر دنیا کانپ جاتی ہے۔ یہ وہ سیرت طیبہ کا پہلو ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا کو دیا کہ بھلے انسان سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اس کی زندگی عام انسان کی طرح ہونی چاہیے، وہ سرکاری پیسے کو پانی کی طرح نہ بہائے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ نمایاں پہلو ہیں، اور آپ کے سامنے پرورش پانے والی اور پنپنے والی قوم کے افراد کا وہ رویہ، وہ کردار ہے جو پوری دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سر ولیم میور نے کہا تھا کہ اگر ایک عمر دنیا کے اندر اور ہوتا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا، اگر اس وقت ان اخلاقیات کی کائنات کو ضرورت تھی، آج بھی انہی اخلاقیات کی ضرورت اس دنیا کو ہے۔ اگر اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے وہ دین جو عرب سے نکلا تھا اور پوری دنیا پر چھا گیا، اسی دین اور سیرت کی بنیاد پر آج بھی دنیا پوری
دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب میں، پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے منہ موڑ لیا، وگرنہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کیا، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، اور دنیا نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور بڑے بڑے مال و دولت والے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے نام سے ڈرنے والا کوئی نہیں، بلکہ مسلمان خود ڈرتے ہیں۔ جدید دنیا چاہے کتنے بھی اس کے مسائل کیوں نہ ہوں، حال میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، کرپشن عروج پر ہے، ظلم عروج پر ہے، نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں۔ مسائل چاہے معاشی ہوں، مسائل چاہے معاشرتی ہوں، مسائل چاہے خانگی اور گھریلو ہوں، ہر ایک کو سیرت ملے گی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کسی کے گھریلو مسائل حل نہیں ہو رہے تو وہ جدید ٹیکنالوجی کے پاس جائے گا تو اسے حل نہیں ملے گا، اسے حل ملے گا تو در دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملے گا۔ وہ روز روشن کی طرح سٹیٹمنٹیں جب پڑھے گا نا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، تو پھر اسے پتا چلے گا کہ گھریلو مسائل کا حل ٹیکنالوجی میں نہیں، سیرت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ ہر طرف چوری ہے، ہر طرف بددیانتی ہے، ہر طرف ملاوٹ ہے، پھر وہ در دولت مصطفیٰ پر آئے گا تو اسے یہ سٹیٹمنٹ نظر آئے گی کہ سچا اور ایمان تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر اسے پتا چلے گا کہ حل تو یہاں ہے۔ جب کوئی معاشرتی مسائل کے اندر ڈوبے گا، جب اسے انصاف نہیں ملے گا، جب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، جب وہ معاشرے کے اندر پس جائے گا، تو پھر دور دولت مصطفیٰ پر آئے گا تو یہ سٹیٹمنٹ اس کا ویلکم اور استقبال کرتی نظر آئے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہیں، جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہیں۔ حال 1400 سال کے بعد بھی سیرت مصطفیٰ ہی ہوگا۔ آپ اس واقعے کو یاد کر لیں جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی کے اندر جاتے ہیں اور ان لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ اوباش اور بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تک لہو لہان ہو گئے۔ این اس وقت جب جذبات عروج پر تھے، پہاڑوں کا فرشتہ سامنے تھا، یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم فرمائیں میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ اٹھا کر طائف کی وادی پہ دے ماروں، نہ نام باقی رہے نہ نشان باقی رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے مالک طائف والوں نے مجھے پتھر مارے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی دنیا کو ایسا کوئی رہنما نہیں ملے گا کہ جس کا جسم پتھروں کی وجہ سے لہو لہان ہو، جذبات عروج پر ہوں، تو انسان کے ہاتھ میں اگر کلاشن کوف آ جائے وہ سب کو مار دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا مالک میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی قوم میں سے لوگ اٹھیں گے جو اسلام کا پرچم بلند کریں گے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اگر شرافت اخلاقیات کا معیار آج سے 1500 سال پہلے تھی تو آج بھی شرافت کا معیار کسی نے دیکھنا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 لوگوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی، اس میں دنیا کے وہ 100 لوگ اس نے لکھے کہ جن کے وجود کی وجہ سے اس دنیا میں، اس انسانی دنیا میں فائدہ ہوا، اور ان 100 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اس نے مقدمہ لکھتے ہوئے کہا تھا
مجھے پتہ ہے کہ میں عیسائی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ سکتا ہوں، لیکن میں تعصب کی اینک اتار کر اور ہر چیز کو اسٹڈی کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنا کائنات کو فائدہ وجود مصطفیٰ سے ہوا ہے، دنیا میں کسی بھی شخص کے وجود کا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ میں عیسائی ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا لیڈر اگر کسی شخصیت کو کہا جا سکتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب کی وجہ اگر کوئی شخصیت بنی جن کے وجود کا فائدہ کائنات کو آج تک ہوا ہے، میں تعصب کی اینک اتار کر یہ جملہ لکھ رہا ہوں، بھلے ساری عیسائیت میری مخالفت کر لے، میں یہ انصاف پسندانہ جملہ لکھ کے جا رہا ہوں کہ کائنات میں وجود مصطفیٰ کا فائدہ دنیا میں کسی بھی اور لیڈر کا نہیں، سب سے زیادہ حضور کا ہے۔ یہ اپنے نہیں غیر بھی مانتے ہیں، اس لیے دور جتنا بھی جدید ہو جائے سیرت مصطفیٰ کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان رہے نہیں، ہم اس گردن سے اوپر اوپر کے مسلمان ہیں، اس سے نیچے کا مسلمان ہمارے اندر بیدار ہی نہیں ہوا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ اینٹ کا سرانہ رکھ کے بھی سو جاتے تھے تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ مٹی کے اوپر بھی سوتے تھے تو دنیا کانپتی تھی۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے زرق برق لباس نہیں پہنے ہوئے تھے، نہ ان کے پیچھے کوئی پروٹوکول تھا، وہ ایک تہمد اور کرتے کے اندر تھے تو دنیا ان کا نام سن کر کانپتی تھی، کیونکہ وہ معزز تھے۔ زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر دنیا بدل سکتی ہے، زمانے بدل سکتے ہیں، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، مگر انسان کی ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی رہے گا اور وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ 1400 سال دنیا کہتی ہے ہمیں آگے جانا پڑے گا، میں کہتا ہوں اخلاقیات کی دنیا میں آگے جانا چاہتے ہو تو تمہیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا نے کہاں سے یہ پیغام لیا اور کہاں تک آئی۔ یہ بات یاد رکھیں، سائنس سہولت ضرور دیتی ہے لیکن سیرت اخلاق دیتی ہے۔ اخلاقیات لینے کے لیے تمہیں سائنس کے دروازے پر نہیں، سیرت مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ سائنس نے ایٹم بم بنا دیے ہیں، وہ دنیا کو مارنے کا تصور تو دیتی ہے لیکن انسانیت کو بچانے کا درس تمہیں لینا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں یہ پیغام ملے گا کہ من قتل الناس، جس انسان نے ایک انسان کی جان لے لی، فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ سائنس دنیا کو مارنے کا سبق دیتی ہے اور سیرت پوری کائنات کو بچانے کا سبق دیتی ہے۔ سیرت دنیا کہتی ہے کہ سیرت صرف عبادت سکھاتی ہے، نہیں، سیرت عبادت بھی سکھاتی ہے، سیرت تجارت بھی سکھاتی ہے، سیرت حکومت بھی سکھاتی ہے، سیرت دنیا کے ہر پہلو میں جس شعبے میں تم چلے جاؤ گے سیرت مصطفیٰ تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیرت پرانی ہو گئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرت سے دور ہوتے چلے گئے، اس لیے ہم نے اس آفاقی پیغام کو اپنے گلے لگایا ہی نہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ پیغام قیامت تک کے لیے، آج مسلمانوں نے کسی کا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی ڈرامے کا فنکار ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی اداکار ہے، قرآن نے کہا تھا وہ مسلمان تو کدھر چلا گیا، تیرے آئیڈیل کرکٹر نہیں، تیرے آئیڈیل فلم ساز نہیں، تیرے آئیڈیل کوئی فنکار و اداکار نہیں، تیرے لیے آئیڈیل شخصیت کا انتخاب خود رب نے کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بات یاد رکھ لے۔ اقبال یہ دہائی دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت مصطفیٰ کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔